مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ حضرات جواب دیا ہے پیارے خواجہ نے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے تو انہی کا عاشق امام اہل سنت کے روپ میں، سنیت کی شان کے روپ میں، محبت کی پہچان کے روپ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی روپ میں اٹھے اور آپ جواب دیتے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ پہنچا علم نجوم کا جانکار مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، آکال کا دور ہے، قحط سالی کا زمانہ ہے۔ امام اہل سنت نے علم نجوم کے جانکار سے کہا بتاؤ بارش کب ہوگی؟ کہا 1 مہینے تک بارش نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا ہم نے ذائچہ بنایا، ہیئت بنائی، جغرافیے کے انداز سے دیکھا، اپنے علم نجوم کے حال سے دیکھا، 1 مہینے تک بارش یہاں نہیں ہو سکتی۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو امام اہل سنت کہتے ہیں اگر 15 دن میں ہو جائے تو؟ کہا ہو نہیں سکتا ہے۔ کہا 1 ہفتے میں ہو جائے تو؟ کہا ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ سامنے کی یہ گھڑی جو لگی ہے اس میں کیا وقت ہو رہا ہے؟ کہا 11 بج رہے ہیں۔ کہا 12 بجنے میں کتنا وقت لگے گا؟ کہا 12 بجنے میں 1 گھنٹے کا وقت اور لگے گا۔ امام اہل سنت کھڑے ہوئے اور اپنی انگلی سے اس سوئی کو گھما کر کے لا کر کے 12 پر کر دیا، اور جیسے ہی 12 کے اوپر گھڑی پہنچی ٹن ٹن کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ امام اہل سنت نے کہا کتنا بجا؟ کہا 12 بج گئے۔ کہا ابھی تو نے کہا تھا 1 گھنٹہ لگیں گے اور اسی وقت 12 بجنے لگے۔ کہا کہ آپ نے سوئی کو گھما کر کے لا کر کے 12 پر کر دیا ہے، اس وجہ سے 12 بجنے لگے۔ تو آپ بولتے ہیں تو علم نجوم کا جانکار ہے، ستاروں کو دیکھنا ہے، لیکن تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ میرا رب کتنی قدرت والا ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جس ستارے کو کر دے، یہ اس کے اختیار میں ہے، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 1 ہفتے میں بارش ہو جائے تو؟ کہتا ہو نہیں سکتا۔ آپ نے کہا 1 دن میں ہو جائے تو؟ کہا ہو نہیں سکتا۔ یہ حسینی سچے دیوانے کو جلال آ گیا اور جلال بھرے انداز میں کہتے ہیں ارے نادان تو 1 دن کی بات کرتا ہے، سر کو اٹھا، آنکھوں سے دیکھ، باہر رحمت خداوندی کی برسات ہو رہی ہے۔ ایسے حال کو دیکھنے کے بارے میں برجستہ اس نے توبہ کیا اور کہا واقعی حسین کے غلام کی یہ طاقت ہے تو حسین جیسے شہید کربلا کی طاقت کا کیا ہوگا؟ میرے اعلیٰ حضرت نے یہ کرشمہ دکھا کر کے ثابت کر دیا ہے میرا حسین اگر چاہتا زمین کربلا پر چند قطرے پانی نہیں، پانی ہی پانی ہوتے، آسمان سے بھی پانی آتا، زمین سے بھی پانی کے چشمے نکلتے، مگر میرا حسین صبر و تحمل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ امتحان دینا چاہتا ہے۔ پیاری بچی سکینہ کے لب خشک ہو چکے ہیں، حضرت علی اصغر ہے، ان کی پیاس بھی عجیب ہے، ان کی ماں کے پستان خشک ہو چکے ہیں۔ ایسی کیفیت میں حضرت عباس علمبردار مشکیزہ کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد میں مشکیزہ لے کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ چلے ہم اپنے آقا حسین سے اجازت لے لیں۔ یہ عباس علمبردار کون ہے؟ آئیے پہلے ان کی تاریخ کو سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، غازی عباس کی تاریخ سن لو دیوانو۔ یہ پیارے نبی پاک کے پیارے شیدائی اور داماد حضرت علی مرتضیٰ کے پیارے شہزادے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے حیات ظاہری میں ہم سب کے نبی نے کہہ دیا تھا اے علی جب تک فاطمہ ہیں تیرے اوپر کسی اور عورت سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ نبی یہ دو جہان مجاز بنا دیا، لیکن جب شہزادی فاطمہ کے وصال کا زمانہ قریب آیا تو آپ نے پیارے علی کو بلایا اور کہا اے میرے شوہر نامدار، اے حسنین کریمین طیبین طاہرین کے والد محترم، میرے انتقال کے بعد میں آپ کسی سے شادی کرنا، لیکن سنو شادی کرنے سے پہلے آپ چند باتوں پر دھیان کر لینا۔ کون سی بات اے فاطمہ بتا، کون سی بات کا دھیان مجھے کرنا ہے؟ کہا ایک ایسے خاندان میں آپ شادی کیجئے گا جس خاندان کے لوگ
بڑے بہادر ہوں، اور جس خاندان کی عورتیں بہادر ہوں، اور جو بچہ بھی پیدا کریں تو بہادر ہی پیدا کریں۔ حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا نے کہا آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا یہ کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، میری تمنا یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے جو دوسری خاتون آئے گی وہ بہادر بچہ جب پیدا کرے گی تو بہادر بچہ میرے شہزادے حسین کے ساتھ میدان کربلا میں رہے اور یزیدیوں سے مجاہدانہ انداز سے لڑتے لڑتے جام شہادت کو نوش کر لے، یہ میری تمنا ہے۔ چنانچہ علی شیر خدا مشکل کشا اپنی شادی جب کرتے ہیں تو کن سے کرتے ہیں؟ حضرت ام البنین سے کرتے ہیں، ان سے ایک شہزادہ اور پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایک شہزادہ جو پیدا ہوتا ہے جن کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت عباس علمبردار ہیں، ان سے پیدا ہوئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت عباس علمبردار کی جب پیدائش ہو گئی تو پیدائش عباس علمبردار کے بعد میں حضرت عباس کو کپڑے میں لپیٹا گیا، لپیٹنے کے بعد میں اٹھا کر کے علی شیر خدا مشکل کشا کی گود میں دے دیا گیا ہے۔ پیارے علی آنکھ کو دیکھتے ہیں، آنکھیں بند ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں، چہرے کی چمک کی رانائی بتا رہی ہے شہزادہ بڑا خوبصورت ہے، سینے کو دیکھتے ہیں، سینے کے حالات یہ بتا رہے ہیں شہزادہ بڑا بہادر ہوگا، پیر کو دیکھتے ہیں، پیر کے بناوٹ اور حال کو بتاتے ہیں اس کے پیر کے اندر بڑی طاقت ہوگی، بازو کو دیکھتے ہیں، بازو کو دیکھنے کے بعد میں علی شیر خدا مشکل کشا کو یہ احساس ہو جاتا ہے اس کے بازو کے اندر بڑی قوت پیدا ہوگی۔ چنانچہ آپ نے اپنے شہزادے یعنی حضرت عباس کو اپنی گود سے اٹھا کر کے امام حسن مصطفیٰ کی گود میں دے دیا ہے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ عباس علمبردار کو دیکھتے ہیں، پیشانی دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، سینہ دیکھتے ہیں، مگر ابھی تک پیارے علی شیر خدا کی گود سے لے کر کے عباس علمبردار کی گود تک اور حضرت امام حسن مصطفیٰ کی گود تک اور امام حسن مصطفیٰ کی گود سے لے کر کے اور خاندان کی بہت ساری عورتوں کی گود تک عباس علمبردار جاتے رہے، مگر آپ نے آنکھوں کو نہیں کھولا ہے، آنکھیں آپ کی بند ہیں۔ خاندان کے لوگ کہتے ہیں اب تک بچے نے آنکھ نہیں کھولی، حسن کی گود میں گیا بچہ آنکھ نہ کھولی، علی مرتضیٰ کی گود میں گیا بچہ آنکھ نہ کھولی، خاتونوں کی گود میں گیا بچہ آنکھ نہ کھولی۔ تاریخ یہ کہتی ہے میرے آقا حسین آگے بڑھے اور آپ بولتے ہیں لاؤ بھائی کو میری گود میں دے دو، جیسے ہی امام حسین کی گود میں عباس علمبردار کو دیا گیا، عباس علمبردار نے آنکھوں کو کھولا اور چہرے حسین کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ عباس علمبردار ہیں جنہوں نے دیکھا دنیا میں تو سب سے پہلے نبی کے نواسے کے چہرے کو دیکھا، سنیت کی شان کے چہرے کو دیکھا، محبت کی پہچان کے چہرے کو دیکھا، آقا حسین کے چہرے کو دیکھا۔ چہرے حسین کو دیکھتے ہیں ہمارے بولتی ہیں یہ کون آ گیا ہے؟ یا رسول اللہ، یا علی۔ حضرت عباس علمبردار نے آنکھ کھولی ہے، دیکھا ہے انہوں نے دنیا میں تو سب سے پہلے علی و فاطمہ کے نور عین، تمامی عاشقوں کے دلوں کے چین آقا حسین کے چہرے کو دیکھا ہے۔ یہی عباس علمبردار میرے آقا حسین کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آقا یزیدیوں کے سامنے جانے دو، پیاری بچی سکینہ کا پیاس مجھے دیکھا نہیں جاتا، میرے باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، علی اصغر کا کپڑا دیکھا نہیں جاتا، آقا مجھے جانے دو۔ حضرت امام حسین نے کہا اے عباس تو میرے حسینی فوج کا علمبردار ہے، اگر تو گیا جام شہادت کو نوش کر لیا تو تیرے جام شہادت کے نوش کرنے کے بعد بھی میرا علم کون اٹھائے گا؟ آقا حسین اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن عباس علمبردار عریضے پر عریضہ رکھتے ہیں، بار بار کہتے جا رہے ہیں کہ ہم سب کے آقا امام حسین نے کہا کہ اے بھائی جاؤ، ضرور جاؤ۔ ایک بات اور سنتے چلیے کہ حضرت عباس علمبردار حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، علی شیر خدا مشکل کشا کے شہزادے ہیں، لیکن جب سے انہوں نے پیدائش سے لے کر اپنی شہادت کے حال تک کبھی بھی امام حسین کو بھائی نہ کہا،
جب بھی کہا آقا کہا، مولا کہا، سردار کہا، کریم ابن کریم کہا، سخی ابن سخی کہا، ہر وقت محبت اور پیار کے ساتھ ان کو آوازیں دیتے رہے۔ میدان کرب و بلا میں آپ پہنچے ہیں تو اس وقت آپ کی عمر 34 سال کی ہے، آپ کی شادی بھی ہو چکی تھی، بچے بھی تھے، اور تاریخ یہ کہتی کہ حضرت عباس علمبردار جب بار بار عریضہ پیش کرتے رہے تو آقا حسین نے ان کو اجازت دے دیا، اے عباس جاؤ، اے عباس جاؤ، اے عباس جاؤ۔ پیارے عباس مشکیزہ کو لیتے ہیں، یزیدیوں کے سامنے آتے ہیں، آپ نے پوری تاریخ کو رکھا، اے یزیدیوں ہم آئے نہیں ہیں، تم نے خطوط کو لکھا آقا حسین کو، اور نہ جانے کتنے قاصدوں کو بھیجا، اور اس بھیجنے کے بعد میں ہم اگر تمہارے یہاں آ گئے تو تم نے ہم کو ایک میدان میں لا کر کے کھڑا کر دیا، اور یہاں خیمے نصب کیے گئے، وہ ہمارے بچے بچیاں بہت بھوک و پیاس سے بے چین و بے قرار ہیں۔ اے تمامی لوگوں سنو، اگر ظلم کیا ہے تمہاری نظر میں تو کوئی اور ظلم کر سکتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا ظلم کیا ہے؟ اب ایسے حال کے اندر حضرت عباس علمبردار کہتے جا رہے ہیں تو یزیدیوں نے میں سے لوگوں نے کہا، اے عباس آپ جس چیز کی طلب کے لیے اپنے لب کو کھولتے ہو وہ چیز آپ کو مل نہیں سکتی ہے، نہر فرات کا پانی آپ کو مل نہیں سکتا ہے، چرندوں پرند پیے ان کو اجازت ہے، عام انسان پیے ان کو اجازت ہے، مگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پانی نہیں ملے گا۔ اگر آپ پانی چاہتے ہیں تو یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس علمبردار کو جلال آیا اور جلال بھرے انداز سے کہا، اے یزیدیوں روکو، میرے سواری کو روکو، دیکھو عباس علمبردار آگے بڑھتا ہے۔ آپ نے گھوڑے کو ایل لگائی، گھوڑا دوڑتے دوڑتے آگے بڑھتا رہا، چنانچہ نہر فرات کے پاس گھوڑا پہنچ گیا۔ یزیدیوں کا فوجی دستہ جو 500 کی تعداد میں تھا اور نہر فرات پر پہرا دے رہا تھا، وہ لوگ سوچ رہے تھے یہاں سے ایک قطرہ پانی نہ جانے پائے، کوئی لے نہ سکے۔ میرے آقا حسین کے سچے پیارے بھائی حضرت عباس علمبردار گھوڑے کے اوپر سوار ہیں۔ گھوڑا جب نہر فرات کے پاس پہنچا تو آقا عباس علمبردار نے کہا، اے گھوڑے کیا دیکھتا ہے پانی کی لہروں کو، کیا دیکھتا ہے؟ اے گھوڑا دیکھ، پانی پینا تجھے ہے تو پی لے، مگر گھوڑا ابھی تک پانی کی جانب اپنے منہ کو نہیں کیا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت عباس علمبردار نے مشکیزے کو بھرا، اور مشکیزے کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اپنے چنڈلوں میں پانی کو لیا کہ لاؤ میں پیاس کو بجھا لوں، لیکن اتنے میں پیاری بچی سکینہ کی پیاس آ گئی۔ آپ نے اس پانی کو نہر فرات کے اوپر ڈال دیا، گھوڑے کو کہا گھوڑا تو پی لے، لیکن گھوڑے نے منہ رکھ کر کے اپنے منہ کو اوپر کیا اور کہا، اے میرے آقا اگر آپ پیاسے ہیں تو یہ گھوڑا کیسے پیاس بجھا سکتا ہے؟ حضرت امام حسین کے سچے بھائی نے گھوڑے کے رخ کو موڑا اور موڑنے کے بعد میں چاہتے ہیں میں یہ پانی خیمے حسین تک پہنچا دوں، یہ میری محنت کامیاب ہو جائے، سیدہ سکینہ کے جو لبوں تک میرے محنت کا پانی پہنچ جائے۔ کوشش پر کوشش کرتے جا رہے ہیں، یزیدیوں کے اندر آواز آتی ہے، اے یزیدیوں سنو، ابھی تک تم نے کیا دیکھا؟ قاسم آئے، ان کے وار کو کوئی روک نہ پایا تھا، حر آئے، ان کی وار کو کوئی روک نہ پایا تھا، اور بے شمار لوگ آئے، ان کی واروں کو آپ لوگ روک نہ پائے تھے، اور وہ محمد جیسے بچے آئے، ان کی وار کو بھی روکنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں تھی۔ اگر یہ پانی خیمے حسین میں پہنچ گیا تو حسین کا ایک ایک سپاہی ہر ایک کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور جتنے لوگ ہیں سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، پوری دنیا صبح قیامت تک ہم پر لعنت ملامت کرتی رہے گی کہ ان کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں تھی۔ روکو پانی کو، روکو، کسی طرح عباس علمبردار کو آگے بڑھنے مت دو۔ یزیدیوں کی جانب ایک حیرانی کیفیت ہے، ہر جہاں جانب سے حملہ ہو رہا ہے، عباس علمبردار کے گھوڑے کو کیسا روکا جائے؟ ہر جہاں جانب سے حملے پر حملے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک شقی و قلب نے حضرت عباس علمبردار کے سیدھے بازو پر وار کیا، آپ کا بازو قلب ہو جاتا ہے اور زمین کرب و بلا پر گرتا ہے، دوسری جانب سے وار ہوتا ہے، حضرت عباس علمبردار کا بازو دوسرا بھی قلب ہو جاتا ہے، مشکیزے کو آپ نے دانت سے پکڑا ہے، گھوڑے کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ابن سعد یہ کہتا ہے عباس علمبردار پر حملہ بعد میں کرنا، پہلے مشکیزے کے اوپر حملہ کرو۔ اب
تاریخ یہ کہتی ہے مشکیزے کے اوپر حملہ ہوتا ہے، مشکیزہ پھٹ جاتا ہے، سارا پانی زمین کربو بڑا پر بہ جاتا ہے۔ عباس علمبردار جو گھوڑے پر تھے، ایسے حالات میں ہر جہانداری سے حملے پر حملے ہو رہے ہیں، گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آقا عباس علمبردار تشریف لاتے ہیں اور آپ کے جسم اطہر سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، میرے آقا حسین شہادت سے پہلے جب آپ نے دیکھا کہ میرا بھائی عباس علمبردار گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آیا ہے، دوڑے دوڑے آئے اور آنے کے بعد میں حضرت عباس علمبردار کے سر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد میں کہا بھائی میں نے کہا تھا مت جانا لیکن آپ مانے نہیں، دیکھو یزیدیوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ حضرت عباس علمبردار جو آنکھیں بند کر چکے تھے آنکھوں کو کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد میں چہرے حسین کو دیکھتے ہیں۔ یہ تارے عباس علمبردار ہیں جنہوں نے دنیا میں پیدا ہوتے ہی پہلا چہرہ دیکھا تو حسین کا چہرہ دیکھا اور دنیا سے جاتے جاتے آخر میں چہرہ دیکھا ہے تو حسین شہید اعظم کا چہرہ دیکھا ہے۔ جام شہادت کو آپ نے نوش کر لیا۔